بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 کا خلاصہ۔ اس میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو عرش کے خزانے سے اتاری گئی ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 4 سورۃ الکوثر۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ابتدا، یہ قرآن پاک کا آغاز اور ابتدا موجودہ شکل میں سورۃ الفاتحہ سے ہو رہی ہے۔ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں قیامت کا ذکر بھی ہے، مالک یوم الدین۔ اس سورت میں یہ پیغام بھی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، مدد صرف اللہ سے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس صورت میں ہم بار بار اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا۔ ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر ہم یہود و نصارہ کے راستوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا ہمیں جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اس میں انبیاء، شہداء، صالحین کا ذکر ہو گیا۔ اور یہود و نصارہ کے راستے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ان سے بچا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں یہود و نصارہ کا ذکر ہے۔ اور یہی سارے مضامین قرآن پاک میں مختلف انداز میں بار بار آتی ہیں۔ توحید کا ذکر بھی ہے، رسالت کا ذکر بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، یہود و نصارہ کے راستے سے پناہ بھی مانگی جا رہی ہے۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ جب ہم یہود و نصارہ کے راستے سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں تو عملی زندگی میں بھی ہم ان کے راستوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ سے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے تو یہ مانگے کہ ہمیں ان کے راستے سے بچا، اور نماز سے پھر ہم وہی عمل، وہی کام، وہی چیزیں کریں جو ان کے راستوں پر ہمیں چلا رہا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، اس میں 286 آیات اور 40 رکوع۔ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ اس سورت میں اور اس سورت کے پہلے سپارے میں ایک واقعہ ہے گائے کے حوالے سے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کا مقتول نہیں مل رہا تھا۔ ایک شخص قتل ہو گیا، اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا کوئی حصہ اس مقتول کو لگایا جائے تو مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتا دے گا۔ تو چونکہ یہ گائے کا واقعہ موجود ہے، اس حوالے سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، الف لام میم۔ اور حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن کا لفظی معنی بھی معلوم نہیں ہوتا اور مفہوم اور مطلب بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے اندر مومنین، کفار اور منافقین کا ذکر فرمایا۔ مومن وہ ہیں کہ جن میں 5 صفات پائی جائیں، وہ مومن ہیں۔ نمبر 1 غیب پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ نمبر 2 نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نمبر 5 آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کفار کا ذکر ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو دین کے احکامات میں سے کسی حکم کا انکار کرتے ہیں، کسی حکم کو نہ ماننے والا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ کفار اس زمانے میں وہ تھے کہ جو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے کفر کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر بھی کفر تھا اور کھلم کھلا بھی وہ اپنے کفر کا اظہار کرتے اور اقرار کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر منافقین ہیں۔ منافقین وہ ہیں کہ 3 قسم کے منافقین پائے جاتے تھے۔ نمبر 1 دل میں کفر ہے،
لیکن ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 2، دل میں کفر ہے اور ظاہر میں بھی پکے مسلمان نظر نہیں آتے، کبھی ایمان کی طرف کبھی کفر کی طرف، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی اندر اور باہر دونوں تذبذب کی حالت میں، شک کی حالت میں، تردد کی حالت میں۔ نمبر 3، عملی منافق۔ عملی منافق اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے لیکن اس کے اعمال منافقوں والے، اس کے کام منافقوں والے۔ اب کہنے کو تو یہ مسلمان ہے لیکن یہ کامل مسلمان نہیں ہے، ناقص مسلمان ہے، اس میں منافقوں والی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اور ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامات بیان کی۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا اور ان کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ ایک مسلمان کے لیے یہ صفات قابل غور ہے اس اعتبار سے کہ اپنا محاسبہ کرے اس کو سامنے رکھ کر، آیا کہ میں مومن ہوں یا کہیں میں منافق تو نہیں۔ اور اپنا یہ محاسبہ اور اپنے اوپر یہ نظر رکھنا ضروری ہے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اگر کچھ فرق نظر آتا تو فوراً خبردار ہو جاتے اور کہتے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ رہا۔ اب منافق کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اب ہم نے اپنے آپ میں یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہم میں سے، ہمارے اندر تو ان میں سے کوئی برائی نہیں پائی جاتی، کہیں منافقوں والی کوئی نشانی تو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ منافقوں کی پہلی نشانی ہوتی ہے جھوٹ بولتے، دوسری نشانی دھوکہ دیتے، تیسری نشانی ان میں شعور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ اپنا نفع کر رہے ہیں نقصان کر رہے ہیں، آخرت کا نقصان کرتے ہوئے، دین کا نقصان کرتے ہوئے یہ شعور نہیں ہوتا کہ میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوں۔ دل کی بیماریاں، ان کا دل بیمار ہوتا ہے روحانی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور روحانی اور دین کے اعتبار سے بیماریاں کیا ہے کہ دل کے اندر گناہ پائے جانا، حسد اس کا تعلق دل سے، تکبر اس کا تعلق دل سے، حرص اس کا تعلق دل سے، کینہ بغض اس کا تعلق دل سے۔ تو منافق کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ مکر و فریب کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ دین کا مذاق اڑانا، دینی احکامات پر اعتراض کرنا یہ منافقین کی نشانی ہے۔ زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا منافقین کی نشانی ہے۔ جہالت، اللہ نے اسے منافق کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ دین سے غافل ہے، دین سے جاہل ہے، دین کا علم نہیں رکھتا۔ مسلمانوں کا مذاق اڑانا یہ منافقین کی نشانی ہے۔ جہاں بس چلا وہاں کسی کا مذاق اڑا دیا، مجلس میں اسے بے عزت کر دیا، برا بھلا کہہ دیا، اس پر تان کس دیا، یہ منافقین کی نشانی ہے جس سے ایک مسلمان کو ہر حالت میں بچنا چاہیے۔ اس بارے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ یہ خبر دیتا ہے ہمیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ کے سامنے جھک گئے، اور شیطان سے غلطی ہوئی، وہ اکڑ گیا، اپنی غلطی ماننے کی بجائے، گناہ کا اقرار کرنے کی بجائے الٹا اپنی بات کا دفاع کیا اور اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل کو چلایا۔ تو اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو آدم علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں کہ اپنی غلطی کا اقرار کر لیں، نہ کہ شیطان کے طریقے کو اپنائیں کہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اکڑ جائیں۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ اس میں سبق ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کرنا، اور توبہ کے اندر 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اس پر شرمندگی اختیار کریں، ندامت ہو، آنسو بہائے۔ نمبر 2، اس کام کو چھوڑ دے، جب تک اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک توبہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کا رزق حرام ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے حرام رزق کو چھوڑ دے۔ اپنے رزق کے حرام کو نہیں چھوڑا، توبہ کر رہا ہے تو یہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے،
وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو حقدار کو اس کا حق دے، پھر توبہ کرے۔ ایک آدمی نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی بھی ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے تو حقدار کو اس کا حق ادا کرے۔ تو توبہ کے اندر دوسری چیز کہ اس گناہ کو، اس غلطی کو چھوڑ دے، اور نمبر 3 توبہ کے اندر آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اب اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا، اب اس گناہ سے ہر حال میں بچے گا۔ آخری چیز جو اس سپارے کے حوالے سے ہے کہ کسی قوم اور ملک کی خوشحالی اور بہتری کے لیے 3 چیزیں بنیاد ہیں۔ نمبر 1 اس ملک میں امن و امان کا ہونا، نمبر 2 معاشی مسائل کا حل، معیشت کا مضبوط ہونا، نمبر 3 تعلیم اور تربیت کا انتظام۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تو اس وقت یہ تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، امن و امان مانگا، اور رہنے والوں کو رزق عطا فرما، معیشت کا مسئلہ حل کیا، اور ان کی تعلیم کے لیے ایسا رسول بھیج دے جو ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کرے۔ اگر ملک میں سب کچھ امن و امان نہیں ہے، جان محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بنیاد ہوتی ہے کہ وہ امن و امان ہو۔ تو جو مقتدر حلقہ ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنے اختیار کے مطابق امن و امان کو قائم کریں۔ نمبر 2 معاشی مسائل کا حل۔ ملک اس وقت ترقی کرتا ہے جب معیشت بھی مضبوط ہو۔ قوم کو بھیک پر لگا دینا، امداد پر لگا دینا، یہ معیشت کا حل نہیں ہے۔ قوم کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا، انہیں کمانے کے قابل بنانا، ان کے لیے اس طرح کے انتظامات کرنا، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرا دینا، ایسے ہنر اور فن سکھا دینا کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایسے بازار لگانا، ایسی انتظامات کر دینا کہ لوگ جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں۔ تو معاشی مسائل کا حل، تعلیم و تربیت کا انتظام۔ کوئی ملک اور کوئی قوم تعلیم کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، اور تعلیم مقصد نہیں ہے، اصل چیز تعلیم نہیں ہے، اصل چیز تربیت ہے۔ تعلیم پر، اس علم پر عمل کرنا ہے، اس عمل کو تربیت کہتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا اور اس علم پر عمل کرنا یہ اصل چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ 3 چیزیں مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی اور قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔